أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے۔ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے بہت زیادہ فضل و کرم فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، ہمیں کوئی چیز منع نہیں کرتی کہ ہم نشانیاں بھیجیں، معجزات بھیجیں، مگر کیا چیز ہے؟ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، مگر یہ بات ہے کہ پہلوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا۔ یعنی ہم نے کوئی بھی معجزہ بھیجا، کوئی نشانی بھیجی، تو پہلے لوگوں نے اس کا انکار کیا، اس کو جھٹلا دیا۔ مشرکین مکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ کوئی نشانی دکھائیں نبی ہونے کی، کوئی معجزہ دکھائیں، جس طرح نبی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر معجزے آئے، جناب عیسیٰ کے اوپر معجزے آئے، کئی نبیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں نازل کی کہ ہمیں بھی کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں کوئی چیز منع نہیں کر رہی کہ ہم کوئی نشانی دکھا دیں، کوئی معجزہ دکھا دیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے معجزہ نازل کیا ہے تو جس قوم کے اوپر بھی معجزہ آیا ہے انہوں نے اس کا انکار ہی کیا ہے، اس کو جھٹلایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پھر فطرت ہے، قانون ہے کہ جب کوئی قوم کسی معجزے کو جھٹلا دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ وہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے پھر اس قوم کا مقدر تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر خاص احسان فرمایا، کوئی خاص معجزہ نازل نہیں کیا تاکہ یہ امت باقی رہے، اس کی اصلاح اور اس کی توبہ کی جو توفیق ہے ان کو ملتی رہے، ان کو مہلت ملتی رہے۔ یقین جانیے میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کا اس امت کے اوپر یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ ادروائز اگر معجزہ آ جاتا، مکے والے انکار کر دیتے تو مکے والے کب کے مٹ جاتے اور یہ امت کب کی ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے اس امت کو باقی رکھنا تھا، اس کی اصلاح، اس کی معافی اور اس کی مہلت اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ نازل نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ دلیل بھی پیش کر رہے ہیں کہ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، کہ ہم نے قوم سمود کو بطور معجزہ اونٹنی دی تھی۔ ان کے کہنے کے اوپر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اونٹنی ان کے سامنے پہاڑ سے نکالی تھی بطور معجزہ اور بطور نشانی، جس طرح کی انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ایسی اونٹنی ہو، وہ اس طرح کی ہو، موٹی تازی ہو، حاملہ ہو، ہمارے سامنے یہ ساری صورتیں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسا انہوں نے کہا میں نے ویسی اونٹنی پہاڑ سے ان کے سامنے نکالی۔ اور اونٹنی کیسی تھی؟ مبصرہ، جو خود بھی واضح تھی اور واضح کر دینے والے بھی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جو جو ان کا مطالبہ تھا اللہ نے پورا کیا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ معجزہ ہے، یہ نشانی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، حتیٰ کہ اس اونٹنی کو انہوں نے مار ہی دیا۔ اللہ فرما رہے تھے ناقۃ اللہ کی، یہ میں اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ اس کو عزت دے رہے ہیں، لیکن ان ظالموں نے اتنا بڑا معجزہ، اتنی بڑی نشانی دیکھ کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہمارا ان کے اوپر عذاب آیا، زلزلہ آیا، بہت بڑی چیخ آئی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ ساتھ اللہ نے ایک دلیل بھی پیش کر دی ہے کہ ہم نے معجزہ دیا تھا جناب صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو،
انہوں نے انکار کر دیا, جھٹلا دیا, پھر ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا, نیست و نابود کر دیا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا, کہ ہم جو بھی نشانی نازل کرتے ہیں, نشانی بھیجتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ متنبع ہو جائیں, لوگ ڈر جائیں, لوگوں کو سمجھ آ جائے. تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے میں نے امت محمدیہ کے اوپر یہ کوئی خاص معجزہ نازل نہیں کیا تاکہ کہیں یہ انکار نہ کر بیٹھے اور انکار کی وجہ سے پھر یہ تباہ و برباد نہ ہو جائے. تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں, جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو پیار ہے, اللہ کے محبوب ہیں, اسی طرح میرے نبی کی امت بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے. ہمیں شکر گزاری کی راہ اختیار کرنی چاہیے, ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ کس قدر خیر خواہ ہمارا ہے اور ہم اس کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کر رہے ہیں, ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہے, ہم کس طرح اس کو تسلیم کر رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں, ہمیں اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھنا چاہیے, بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مہلت دی ہے, ہمیں باقی رکھا ہے, ہمیں توبہ کی توفیق اس نے دی ہے, ہمیں نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت سے نوازا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے.